اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ حمد و ثنا، تعریف و ستائش، عظمت و بزرگی اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس و مقدس کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ رب العزت کا کروڑہاں بار شکر ہے کہ اس مالک نے بر وقت اپنے گھر میں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میری دعا ہے اللہ ہمارا آنا، مل بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز کر ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ محترم بزرگوں اور ساتھیوں، دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان موجود نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسی جماعت موجود ہے جسے ہر کسی نے صحیح اور اچھا مانا ہو۔ ہر جماعت میں اور ہر انسان میں ناقدین نقد لگاتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ کسی کے خلاف بات سننے سے پہلے یہ ضرور جاننا چاہیے کہ کرنے والے کا قد کاٹ کتنا ہے۔ ناقدین تو آسمان نبوت کے ستاروں پر بھی باتیں کرتے ہیں، ہدایت کے میناروں کے خلاف بھی زبان درازی کرتے ہیں۔ علم و عمل کے پہاڑوں کو ٹکریں مارتے ہیں، لیکن اس سے خود کو زخمی کرتے ہیں۔ نہ آسمان نبوت کے ستاروں کو کچھ نقصان پہنچتا ہے، نہ ہدایت کے میناروں کو کچھ نقصان پہنچتا ہے، اور نہ ہی علم و عمل کے پہاڑوں کی مضبوطیوں کو یہ ہلا سکتے ہیں۔ علامہ محمود آلوسی رحمہ اللہ، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک جماعت اہل حق کی جماعت، طائفہ منصورہ، فرقہ ناجیہ، میری امت میں متعدد گروہ ہوں گے، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، ہر گروہ جہنم میں جائے گا مگر ایک جماعت جنت میں جائے گی، اور وہ جماعت فرقہ ناجیہ، طائفہ منصورہ جماعت ہے۔ زبان درازی کرنے والے اس جماعت پر بھی زبان درازی کرتے ہیں۔ علامہ محمود آلوسی بغدادی رحمہ اللہ شعر لکھتے ہیں بڑا پیارا، کہتے ہیں لقد بلغ المحدثون سماک بفضلہم، لقد بلغ المحدثون سماک بفضلہم بدت کعدد النجوم عداہم۔ محدثین
جب محدثین فضیلت کے آسمان تک پہنچ گئے تو ان کے مخالفین چاروں اطراف سے برساتی جڑی بوٹیوں کی طرح اگ کر سامنے آ گئے. رموہم ان حسد بکل کریہۃ لیکن ما نکسوا علاہم. حسد کی آگ میں جل کر یہ محدثین پر، طائفہ منصورہ پر، فرقہ ناجیہ پر زبان درازی کرتے رہے لیکن انہیں کوئی نقصان پہنچا سکے نہیں. ناقدین، زبان درازی کرنے والے، جب آپ کلمہ حق کہیں گے تو برساتی جڑی بوٹیوں کی طرح آپ کے چاروں طرف سے اگ کر سامنے آ جائیں گے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے. لیکن امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جماعت، فرقہ ناجیہ، طائفہ منصورہ اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے. امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی معاویہ بن قرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے. امام کائنات نے فرمایا اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم. جب اہل شام میں فساد برپا ہو جائے گا تو تمہارے اندر بھی کوئی خیر باقی نہیں رہے گی. لا یزال طائفۃ من امتی لا یزال طائفۃ من امتی منصورین لا یضرهم من خذلهم حتی تقوم الساعہ. میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی. میری امت کی ایک جماعت لا یزال طائفۃ من امتی منصورین لا یضرهم من خذلهم. میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، کبھی بھی حق کا رستہ نہیں چھوڑیں گے. وہ ان کے مخالفین انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے حتی تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی. وہی بات کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے لیکن ایک جماعت جنت میں جائے گی اور یہ جماعت قیامت تک باقی رہے گی. اسی طرح امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں امام کائنات نے فرمایا لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین حتی یأتیہم امر اللہ وہم ظاہرون. ایک جماعت لا یزال طائفۃ من امتی، میری امت کے تمام گروہوں میں سے ایک گروہ، تمام جماعتوں میں سے ایک جماعت اللہ رب العزت کا فیصلہ آنے تک یعنی قیامت آنے تک حق پر قائم رہے گی. وہ حق کو قطعاً نہیں چھوڑیں گے جب تک قیامت نہیں آ جاتی. وہ جماعت حق کے ساتھ منسلک رہے گی، حق کی دعوت دیتی رہے گی. اور یہ بات بھی یاد رکھے وہ حق کون سا حق ہے؟ وہ حق ہے کتاب و سنت والا حق، وہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان والا حق ہے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اس حدیث کے بعد، اس قرآن کے بعد اور کس کتاب پر ایمان لاؤ گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمیشہ یہ حق پر رہیں گے، یہ غالب رہیں گے، اور یہ غلبہ علمی، عملی اور اخلاقی غلبہ ہے، نہ کہ یہ جماعت ہمیشہ برسر اقتدار رہے گی. علمی طور پر، عملی اور اخلاقی طور پر مخالفین پر یہ غالب رہیں گے، دلائل کے ساتھ مخالفین کا ناطقہ بند کرتے رہیں گے،
اپنا اخلاق ایسا رکھیں گے کہ ان کا اخلاق کتاب و سنت کے مطابق ہوگا، اور یہ لوگ ہمیشہ حق والے ہوں گے، حق پر قائم رہیں گے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، شرح السنہ امام بغوی رحمہ اللہ کی 3910 نمبر حدیث ہے، امام کائنات نے فرمایا، لا یزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى یأتی امر اللہ وهم علی ذلک۔ میری امت کی ایک جماعت، میری امت کا ایک گروہ، لا یزال طائفۃ من امتی، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، حق کے ساتھ منسلک رہے گی، انہیں ذلیل و رسوا کرنے والے، ان کے مخالفین انہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، کسی قسم کا کوئی نقصان انہیں نہیں پہنچا سکیں گے، حتی یاتی امر اللہ وہم علی ذالک، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی لیکن یہ حق کو نہیں چھوڑیں گے، حق پر ہی رہیں گے۔ اور وہ حق میں پہلے عرض کر چکا ہوں، کون سا حق ہے؟ علیکم بسنتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا، جب تک ان کو پکڑے رہو گے، ان کے ساتھ منسلک رہو گے، ان پر عمل کرتے رہو گے، ممکن ہی نہیں کہ تم گمراہ ہو جاؤ، ہرگز گمراہ ہو ہی نہیں سکتے۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری اور میرے خلفاء کی سنت کو لازم پکڑ لو۔ بعض ہمارے اپنے بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کا قرآن، نبی کی حدیث اور اہل بیت، بس تیسری اور کوئی چوتھی چیز نہیں ہے۔ یاد رکھیں، جس اسلام میں سے ابو بکر کی صداقت، عمر کی عدالت، عثمان کی سخاوت، علی کی شجاعت، معاویہ کی کتابت رضی اللہ عنہم ورضوا، یہ نکال دو، وہ اسلام ہی نہیں ہے۔ جو اسلام ہمیں پیش کیا جائے اور اس اسلام میں ابو بکر کی صداقت نہ ہو، عمر کی عدالت کا تذکرہ نہ ہو، عثمان کی سخاوت کا ذکر نہ ہو، علی کی شجاعت کا ذکر نہ ہو، معاویہ کی کتابت کا ذکر نہ ہو، واللہ اللہ کی قسم ہم اس اسلام کو اسلام ہی نہیں مانتے۔ لوگ کہتے ہیں اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، یہ بات بھی یاد رکھیں، جو اہل بیت پر ایمان نہیں رکھتا، ان سے محبت نہیں کرتا، ہم اسے بھی ایمان والا نہیں مانتے۔ اور یہ فرمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس اسلام سے اہل بیت نکلے ہوں، ہم اس اسلام کو بھی اسلام نہیں مانتے، اور یہ اسلام ناصبیوں کا اسلام ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا اسلام نہیں ہے۔ جس اسلام سے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، سعد، سعید اور نبی کے کل ہم صحابہ نکل جائیں، وہ ناصبیوں والا، رافضیوں والا اسلام، ہم وہ اسلام بھی نہیں مانتے۔ نہ ہمارا ناصبیوں کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ رافضیوں کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ وہ طائفہ منصورہ جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا یزال طائفۃ من امتی، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، وہ طائفہ منصورہ نہ ناصبیوں والا ہے نہ رافضیوں والا ہے، وہ طائفہ منصورہ وہ ہے جو صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ صحابہ سے محبت بھی ان کے ایمان کا حصہ ہے، اور اہل بیت سے محبت بھی ان کے ایمان کا حصہ ہے۔
امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، شرح السنہ میں بھی حدیث موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی حدیث موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے کتاب و سنت کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، سوجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لن یبرح ھذا الدین قائما یقاتل علیہ عصابۃ من المسلمین حتی تقوم الساعۃ، یہ دین اسلام، جس دین کی سمجھ بوجھ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے اسے عطا کر دیتا ہے، لن یبرح ھذا الدین، یہ دین کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، قیامت تک قائم اور دائم رہے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت تک کے لیے نبی بن کر آئے۔ کوئی نبی آیا اپنے علاقے کے لیے، کوئی کسی کا وقت مخصوص ہے، کسی کی جگہ مخصوص ہے، کسی کی قوم مخصوص ہے، کوئی افراد پر مخصوص ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی ہیں، اسی لیے فرمایا، لن یبرح ھذا الدین قائما یقاتل علیہ عصابۃ من المسلمین، یہ دین قیامت تک قائم رہے گا اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس دین کے دفاع کے لیے ہمیشہ جہاد کرتی رہے گی۔ مخالفین کے اعتراض، اسلام دشمنوں کے اعتراض اور ان کے ساتھ لڑائی ہمیشہ یہ چلتی رہے گی، نہ یہ دین ختم ہوگا، نہ طائفہ منصورہ ختم ہوں گے، فرقہ ناجیہ ختم ہوں گے، نہ اسلام دشمن مخالفین کا آپس میں جھگڑے ختم ہوگا مسلمانوں کے ساتھ۔ لِيَبْرَحَ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، قیامت آ سکتی ہے لیکن یہ دین اسلام ختم نہیں ہو سکتا، لوگ مٹانے کی لاکھ کوششیں کریں گے، دین اسلام کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، طائفہ منصورہ کو ذلیل و رسوا اور ختم کرنے کی بے شمار کوششیں کی جائیں گی، لیکن نہ دین اسلام ختم ہوگا، نہ دین اسلام مٹا سکیں گے، نہ طائفہ منصورہ اور فرقہ ناجیہ کو کوئی نقصان پہنچا سکیں گے۔ اور یہ طائفہ منصورہ یقاتل علیہ عصابۃ من المسلمین، یہ فرقہ ناجیہ اس دین کے لیے، دین اسلام کے دفاع کے لیے ہمیشہ مخالفین کے ساتھ جھگڑتے رہیں گے۔ امام مسلم رحمہ اللہ کے صحیح مسلم میں 1903 نمبر حدیث اور شرح السنہ امام بغوی رحمہ اللہ کی 3911 نمبر حدیث، یہ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ اور وہ جماعت کون سی جماعت ہے؟ یہ طائفہ منصورہ اور فرقہ ناجیہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ اللہ رب العزت کی توفیق، اس مالک کی رحمت کے ساتھ الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل حدیث ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہتا، یہ فرمان بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جواہر الاصول میں لکھا ہے، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، خادم رسول سیدنا انس بن مالک روایت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اہل حدیث اپنے ہاتھوں میں دواتیں لے کر آئیں گے، دواتیں۔ اللہ رب العزت پوچھیں گے تم کون ہو؟ کہیں گے ہم اہل حدیث ہیں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے پھر جنت میں داخل ہو جاؤ، اگر تم اہل حدیث ہو تو پھر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ رب العزت جبریل علیہ السلام کے ذریعے پوچھیں گے تم کون ہو؟ تو وہ جماعت کہے گی ہم اہل حدیث ہیں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے جاؤ پھر جنت میں چلے جاؤ۔ اور ساتھ ایک وجہ یہ بھی بیان کی جائے گی، اللہ رب العزت ایک وجہ یہ بھی بیان کریں گے کہ تم اس لیے جنت میں داخل ہو جاؤ کہ سب سے زیادہ میرے نبی پر درود پڑھنے والے تم ہی تھے۔ اللہ کا حکم ہے، الذین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میرے اس حکم پر عمل کرنے والے سب سے زیادہ تم تھے، اس لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔
اور وہاں لفظ ہیں اصحاب الحدیث. نبی علیہ السلام نے فرمایا انتم اصحاب الحدیث کنتم تصلون علی النبی ادخلوا الجنۃ. تم میرے نبی پر درود پڑھتے تھے، اے اہل حدیثو تم میرے نبی پر درود پڑھتے تھے، جنت میں داخل ہو جاؤ. امام ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 71 یوم ندعو کل اناس بامامہم کے تحت لکھتے ہیں کہ اہل حدیث کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قیامت کے دن کسی کو پکارا جائے گا چلو بھائی حنفی آ جاؤ، کوئی امام شافعی کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، کوئی امام مالک کے نام کے ساتھ، کوئی احمد بن حنبل کے نام کے ساتھ، کوئی چشتی، کوئی قادری، کوئی رضوی، کوئی سہروردی کہہ کے پکارا جائے گا. لیکن ایک جماعت ایسی ہوگی جنہیں کہا جائے گا چلو بھائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی آ جاؤ. امام ابن کثیر لکھتے ہیں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمدی اہل حدیث ہوں گے. یہ شرف ہے اہل حدیثوں کا کہ ان کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالی، کون نہیں ان کو جانتا؟ ہمارے کچھ بھائیوں کے یہ بہت بڑے پیر ہیں، لیکن یاد رکھیں اکثر ایسے بزرگ جو ہیں وہ اہل حدیث تھے. اس کی کیا دلیل ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ تعالی نماز تہجد میں یہ دعا کیا کرتے تھے، اپنے لیے نماز تہجد پڑھتے اور دعا کرتے اللہم احشرنی مع اہل الحدیث وزمرتہم یوم القیامت. اللہم احشرنی مع اہل الحدیث، اللہ قیامت کے دن میرا حشر اس جماعت کے ساتھ کرنا جو اہل حدیث ہے. اللہ قیامت کے دن اللہم احشرنی مع اہل الحدیث وزمرتہم یوم القیامت، اللہ قیامت کے دن مجھے ان لوگوں میں اٹھانا جو اہل حدیث ہیں. تذکرۃ الصالحین علامہ شمس الدین اکبر آبادی رحمہ اللہ کی کتاب، اس میں معین الدین چشتی رحمہ اللہ کا یہ دعا، ان کا یہ فرمان، اللہ رب العزت سے ان کی یہ گزارش لکھی ہوئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. مولانا احمد بن علی لاہوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں قادری بھی ہوں، رضوی بھی ہوں، لیکن اہل حدیث نہ قادری ہیں نہ رضوی ہیں، پھر بھی اہل حق ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، جبل استقامت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں لوگوں اللہ اکبر ان لم تکن هذه الطائفة المنصورة اصحاب الحدیث فلا ادری من هم. اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر نے جو طائفہ منصورہ بتایا ہے، فرقہ ناجیہ بتایا ہے، اگر یہ اہل حدیث نے ان لم تکن، اگر یہ نہیں ہیں هذه الطائفة المنصورة اصحاب الحدیث، اگر یہ جماعت یہ طائفہ منصورہ اہل حدیث نہیں ہے، فلا ادری من هم، تو پھر مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اہل حدیث کون ہے اس دنیا میں. یہ جبل استقامت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جن کے نام کی فقہ آج بھی چلتی ہے. امام حاکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام حاکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں اہل حدیث حقیقت میں آل رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، اگرچہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں پائی، نبی علیہ السلام کی جماعت، نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھنا انہیں نصیب نہیں ہوا، لیکن آپ کے معطر سانسوں کے مرکب الفاظ پر آج بھی یہ عمل کرتے چلے آ رہے ہیں. اس لیے حقیقت میں آل رسول یہی لوگ ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، کون ہے شیخ عبد القادر جیلانی کو جانتا؟ اپنے بھی اور بیگانے بھی جانتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو اپنے اور بیگانے بھی جانتے ہیں.
مایا ناز کتاب ان کی بنیت الطالبین میں لکھتے ہیں لوگوں، اہل بدعت اہل حدیثوں کے متعدد نام رکھتے ہیں، اہل بدعت اہل حدیثوں کے متعدد نام رکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں اہل سنت ہی اہل حدیث ہیں اور اہل حدیث ہی اہل سنت ہیں۔ جس نام سے مرضی پکار لو ان کو وہابی کہہ کے پکار لو، ان کو گستاخ اور غیر مقلد بے ادب کہہ کے پکار لو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اہل حدیث ہی اہل سنت ہیں اور اہل سنت ہی اہل حدیث ہیں۔ یہ شرف ہے اہل حدیث کا اور یہ مقام ہے اہل حدیث کا۔ امام علی بن مدینی رحمہ اللہ تعالی، امام بخاری کے استاد، امام بخاری کو کون نہیں جانتا؟ ہر کوئی جانتا ہے امام بخاری کو، مسلمان بھی جانتے ہیں، کافر بھی جانتے ہیں امام بخاری کو۔ ان کے استاد علی بن مدینی اور خود امام بخاری فرماتے ہیں لوگوں طائفہ منصورہ سے مراد اہل حدیث ہیں۔ حافظ ابن حجر، آخری بات، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اصابہ فی تمیز الصحابہ میں لکھا، امام ذہبی نے اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے کہ امام ابو بکر بن ابی داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور عرض کی ہے ابو ہریرہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تو میرے ساتھ محبت کرتا ہے تو پھر یاد رکھ میں اہل حدیث ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنن ترمذی میں صحیح حدیث ہے، فرمایا ایک مومن کی خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے، اور ابو بکر بن ابو داود ان کے ایمان کی گواہی، ان کے نیکی کی گواہی محدثین نے اپنی کتابوں میں دی ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اگر وہ ایمان والے نہیں پھر دنیا میں ایمان والا ہے کوئی نہیں ہے۔ اگر امیر المومنین فی الحدیث سیدنا ابو ہریرہ مومن نہیں ہے تو پھر اس وقت کا کوئی بھی شخص مومن نہیں ہے۔ میں لوگوں ابو بکر بن ابو داود اگر تو میرے ساتھ محبت کرتا ہے تو میں اہل حدیث ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب نوجوان طلاب الحدیث کو دیکھتے تو نبی علیہ السلام کی بشارت انہیں بیان کرتے تھے۔ نبی کے صحابہ اہل حدیثوں کا استقبال کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو حق سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔